इस पर हमारी गर्दन उतरती है तो उतर जाए। हम इस जुल्म की मजम्मत करते हैं। चौक के अंदर खड़े होकर कह रहे हैं कि गोली नहीं चली। मैंने कहा भूल गए हो, कल तक तो तुम भी यही थे ना, आज तुम्हें इस्तेमाल किया जा रहा है, बाज आ जाओ तुम भी। 600-700 आदमी की डेथ हो चुकी है। जख्मी की जो तादाद है वो कुछ कह नहीं सकते। लैशें पड़ी हुई देखी है इधर गाँव में, गलियों में, बाजारों में, जिधर जिधर आदमी के पीछे गए फायरिंग करते गए। जो तहरीक लब्बैक के कारकुनान हैं वो कहाँ गए, वो कौन लेकर गया? वो सर पुलिस वाले ले गए हैं, पता नहीं कहाँ लेके गए हैं, उन्होंने किसी को बताया ही नहीं। रिजवी बरादरान जो है वो एजेंसियों की तहवील में, अब वो जख्मी है या ठीक है या वो सलामत है या क्या मामला ये भी नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हक टाइम। मैं हूँ काशिफ रज़ा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है जिसने सियासत में हलचल मचा दी है, और मुमकिन है कि ये अगर सिलसिला शुरू हो जाता है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन सकता है। दूसरी जानिब इमरान रियाज खान साहब जो सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट, उन्होंने एक इंकशाफ किया है साद हुसैन रिजवी साहब की गिरफ़्तारी के हवाले से, और इदारों पर एक इल्ज़ाम भी लगाया है। वो क्या है, और उसके अलावा जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकज़ जामे मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन पर जो छापा मारा गया था, उस हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी सामने आया है। और इमरान रियाज खान साहब ने उस पर भी एक बात की है जो समझ में ना आने वाली है। वो क्या है, उस पर भी डिस्कस करेंगे, और दीगर भी कुछ चीज़ें हैं। और ये जान मकबूल का एक वीडियो क्लिप आया है, उसके अलावा जो शुहदा की लाशें ना दिए जाने वाला मामला है उस पर भी बात करेंगे, और 3-4 और पॉइंट है वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान साहब के हवाले से। नाज़रीन, इमरान खान साहब जब 26 नवंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए तो कुछ लोगों का कहना यह है कि साद हुसैन रिजवी ने या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने उस वक्त उस तरह साथ नहीं दिया पीटीआई का जिस तरीके से अब पीटीआई जो है वो बेक कर रही है मुकम्मल तौर पे। इस पर तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं या फिर उनके जो रहनुमा हैं बशमूल इमरान खान साहब के, वो तमाम के तमाम इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और तशद्दुद जो हुआ, इतना बदतरीन तशद्दुद हुआ, उसको खुलकर गवर्नमेंट को उस पर निशाना बना रहे हैं। तो हम इस पर आएंगे इसके बाद कि साद हुसैन रिजवी साहब का क्या मौक़िफ़ था जब 26 नवंबर का वाक़या हुआ, जब स्टेट फायर किए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान। लेकिन सबसे पहले इमरान खान साहब की बात करते हैं कि खान साहब ने क्या कहा। खान साहब ने जेल से पैगाम भेजा कि तमाम लोग तहरीक लब्बैक के साथ इजहार यकजहती करें और उन पर किए गए जुल्म के ख़िलाफ़ बोलें और जुल्म के ख़िलाफ़ बाहर निकलें। यानी कि इसका मतलब ये समझा जाए कि खान साहब ने अपने तमाम कारकुनान, अपनी तमाम पार्टी को ये हिदायत जारी की हैं कि आपने बाहर निकलना है, आपने एहतजाज करना है, आपने इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करनी है। मज़ीद ये भी कहा गया कि खान साहब ने यह कहा है कि निहत्ते लोगों पर गोलियां चलाने का जो सिलसिला है ये बंद होना चाहिए, और ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं होगा। नाज़रीन, इस पर आप क्या राय रखते हैं? खान साहब का जो ये मौक़िफ़ सामने आया है, मेरे ख़्याल से ये बहुत बड़ा मौक़िफ़ है। किसी भी सियासी पार्टी की जानिब से अब तक इतना बड़ा बयान सामने नहीं आया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी ने दिया है। अब आते हैं दूसरी जानिब, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इस गवर्नमेंट ने जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कहाँ खड़ी थी? हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी साहब जो चेयरमैन हैं वो कहाँ खड़े थे? उनका क्या मौक़िफ़ था? तो ये वीडियो क्लिप है, आप ये समाअत फरमाएं, फिर वापस आते हैं। हमारा उसूली मौक़िफ़ है, इस पर हमारी गर्दन उतरती है तो उतर जाए। हम इस जुल्म की मजम्मत करते हैं, खाली मजम्मत ही नहीं बल्कि इस हद तक करते हैं कि यार गोली चलाने वाले से कहता हूं अपने बजट हम तुम्हें इसलिए नहीं देते कि तुम अपने बच्चों पर चलाओ, और वो ढीठ जो डी चौक के अंदर खड़े होकर कह रहे हैं कि गोली नहीं चली। मैंने कहा भूल गए हो, कल तक तो तुम भी यही थे ना, आज तुम्हें इस्तेमाल किया जा रहा है, बाज आ जाओ तुम भी, बाज आ जाओ। ये जो खून है ना ये रायगान नहीं जाएगा, ये खून आखिर पलट कर तुम्हारी गर्दनों तक भी आ जाएगा। तुम जालिम का साथ मत दो, आज भी हम तुम्हें कहते हैं जालिम का साथ मत दो, सही अगर नजर पड़े रसूल का जमाल बन। मैं तो पहले कहता था इन बेचारों से हमारी बात ही नहीं है, अब तो गोलियां खा बैठे हैं, अब तो जनाब जुल्म बर्दाश्त कर बैठे हैं। और जालिमों से ये कहता हूं कि अपने हाथ रोक लो, ये ना हो कि अल्लाह तुम पर कोई और बड़ा जालिम मुसल्लत कर दे। ये जालिम को जुल्म का बदला मिलेगा। नाज़रीन, तो ये आपने सुना अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जनाब हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी साहब का ये मौक़िफ़ सामने आपके हमने रखा, क्योंकि बहुत से तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो ये शिकायत कर रहे हैं कि तहरीक लब्बैक जो है उस वक्त हमारे साथ उस तरीके से नहीं खड़ी थी जिस तरीके से हम अब सपोर्ट कर रहे हैं। और उन्होंने ये कहा कि हमारा कायद जो है उनको तमाम की फ़िक्र है, वो सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। तो अर्ज़ ये है कि क्योंकि हम बाज़ औक़ात अपनी सियासी रंजिशों की बना पर
بہت سی ایسی چیزیں مس کر جاتے ہیں یا اس کا تذکرہ ہی نہیں کرتے کہ جو ایکچوئل میں ہوئی ہوتی ہے. تو تحریک لبیک پاکستان بھی اس وقت اس ظلم کے خلاف بولی, کھڑی ہوئی, اور سب سے زیادہ طاقتور آواز جو تھی تحریک لبیک پاکستان کی تھی. اور رہی بات کچھ کارکنان کی, تو اس کی وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب وہ ٹرول کر رہے تھے پی ٹی آئی کے لوگوں کو, کہ پی ٹی آئی کی جب اپنی گورنمنٹ تھی تو اس وقت تحریک لبیک پاکستان پر رمضان المبارک کے ایام میں بہت زیادہ مظالم کیے گئے تھے, تو ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے. لیکن بعد کی جو پیچھے کی جو چیزیں ہیں اس کو پیچھے چھوڑ کر اگر آگے چلا جائے تو تبھی معاملات حل ہو سکتے ہیں. تو اسی اسنا میں ایک رائے ہے میری, تو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں, آپ مجھے بتائیے گا کیا یہ درست ہے یا نہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ اب تحریک لبیک پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف ان دونوں کا اتحاد ہونا چاہیے آئندہ آنے والے الیکشن میں, کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف اگر یہ دو جماعتیں اکٹھی ہو کر الیکشن لڑتی ہیں, سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے. سب سے بڑی سیاسی جماعت پی ٹی آئی ہے اور سب سے بڑی مذہبی سیاسی جماعت تحریک لبیک پاکستان, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پنجاب میں اکثریت ہے جہاں پی ٹی آئی کی, تو وہاں تحریک لبیک پاکستان کی بھی اکثریت ہے. ایسے کراچی سمیت بہت سے ایسے علاقے ہیں اور بہت سے ایسے اضلاع ہیں, بہت سے ایسے شہر ہیں جہاں پہ تحریک لبیک پاکستان کی اکثریت ہے, اور پھر پاکستان تحریک انصاف کی بھی ملک گیر اکثریت ہے. تو یہ دونوں جماعتیں اگر ایک جگہ ہو کر الیکشن لڑتی ہیں, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتی ہیں, تو اس کا سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو ہوگا. اور میرے خیال سے دونوں جماعتیں بھی یہی چاہیں گی, کیونکہ ایک محاورہ ہے کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے. چونکہ نون لیگ نے اپنی ہی گورنمنٹ میں دونوں جماعتوں کو دبایا, تو اب یہ موقع ہے کہ دونوں جماعتوں کو چاہیے کہ اب دیکھیں نظریات الگ الگ ہیں, دونوں یہ فیصلہ کرنے کہ جب باری اسلام کی آئے گی تو کوئی جماعت بھی اس پر کمپرومائز نہیں کرے گی. خان صاحب کا بھی یہ موقف رہا ہے گو کہ اسے مشیر وزیر ایسے نہیں ملے جو اس کے موقف کی تائید کرتے, اس کو لے کے چلتے ریاست مدینہ والی. اور پاکستان تحریک انصاف یا تحریک لبیک پاکستان, یہ دونوں جماعتیں جب اسلام کی بات ہو, ختم نبوت کی بات ہو, ناموس رسالت کی بات ہو, تو اس پر اگر ایک پلیٹ فارم پہ آتی ہیں تو میرے خیال سے ان دونوں کا ساتھ چلنا کافی حد تک ممکن ہے, جو آئندہ آنے والے دنوں میں اگر ایسا ہوا تو دیکھنے کو مل سکتا ہے. ہم چاہیں گے کہ ہم تحریک لبیک پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں ان سے انٹرویو بھی کریں گے, اس حوالے سے ان کے سامنے بھی یہ پوائنٹ رکھیں گے. ناظرین اگر آپ بھی چاہتے ہیں کس طرح کا ایک اتحاد ہونا چاہیے تو کمنٹ میں جائیں, آپ ٹائپ کریں تاکہ ہمیں بھی معلوم ہو کہ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں کہ نون لیگ کے خلاف یہ اتحاد اگر بن جاتا ہے تو میرے خیال سے نون لیگ کی جو چیخیں ہیں وہ پھر سننے والی ہوں گی. ناظرین اب آتے ہیں عمران ریاض خان کی طرف. ان کا جو رات میں انہوں نے ولاگ ایک کیا, اس پہ انہوں نے بات کی جو کل نیوز آئی گورنمنٹ کی جانب سے کہ تحریک لبیک پاکستان کے امیر حافظ سعد حسین رضوی صاحب اور ان کے بھائی حافظ انس رضوی صاحب کو ٹریس کر لیا گیا ہے کہ وہ کہاں پر ہیں, اگر وہ خود گرفتاری نہیں دیتے تو ان کے خلاف آپریشن کیا جائے گا. اس پر عمران ریاض خان نے بہت ہی ایک اداروں پر الزام لگایا کہ وہ دونوں یا دونوں میں سے ایک جو ہے اداروں کی گرفت میں ہے, یہ ویسے ہی ماموں بنایا جا رہا ہے سب کو, اور ممکن ہے بہت جلد انہیں پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا. تو یہ ایک ڈرامہ رچایا جا رہا ہے بقول عمران ریاض خان صاحب کے. تو ایک پوائنٹ جو گورنمنٹ دیتی ہے اس کے بالکل خلاف بات کرتے ہیں عمران ریاض خان, لیکن جو چھاپا مارا گیا جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین پر یا تحریک لبیک کے مرکز پر, تو وہاں سے وہ جو سونے کے بسکٹ, زیورات یا جو کیا کہتے ہیں کرنسی وغیرہ برآمد ہوئی, اس حوالے سے کوئی عجیب سی منطق پیش کی عمران ریاض نے. انہوں نے یہ کہا کہ جو گدی نشینے ہیں ان سے بہت زیادہ کچھ مال ان سے نکلتا ہے, اور وہ موقف جو یا وہ بات تھی وہ کہیں کی کہیں لے گئے. تو مجھے اس پہ بہت زیادہ حیرت ہوئی کہ آپ اگر بات کر رہے کسی ایک شخص کی سیاسی تناظر میں تو آپ وہ گدی نشینے اور پھر وہ معاملہ کہیں اور لے جائیں, تو شاید یہ موازنہ کرنا بہتر نہیں تھا. یا تو آپ ڈینائی کرتے گورنمنٹ کی اس بات کو کہ جو وہاں سے برآمد ہوا, یا آپ قبول کرتے کہ بالکل یہ ٹھیک ہے. نہ تو آپ نے قبول کیا نہ آپ نے ڈینائی کیا, بلکہ آپ وہ معاملہ کسی اور رخ پہ جا کے اس کو پیش کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے جہاں صحافت ہمیں کرنی چاہیے جس طریقے سے, تو وہاں من و عن جو ہے وہ حقائق پیش کرنے چاہیے, نہ کہ اپنی پسند اور ناپسند بھی آپ بیچ میں شامل کر لیں. خیر, اسی چھاپے کے حوالے سے جو مجھ تک ایک ذرائع کے مطابق خبر پہنچی تو وہ یہ تھا, تحریک لبیک پاکستان نے یہ کہا کہ ہیڈ آفس مسجد رحمت اللہ عالمین اور حافظ سعد حسین رضوی کے گھر پر پولیس نے 4 روز قبل چھاپا مارا تھا. مرید کے آپریشن کو 36 گھنٹے گزرنے کے باوجود چھاپے کے 4 دن بعد یہ نیوز چلانا یاد آیا کہ سونا اور غیر ملکی کرنسی وغیرہ برآمد ہوئی. یہ معاملہ تو اتنا حساس تھا تو اس خبر کو مارچ کے دوران کیوں نہیں چلایا گیا, کیوں 4 دن بعد یاد آیا کہ یہ خبر چلانی چاہیے. انہوں نے مزید کہا کہ اس پروپیگنڈے کا اصل مقصد آپریشن کے بعد شہداء
اور زخمیوں کو غائب کرنا اور پاکستانی تاریخ کا بدترین آپریشن وہ بھی نہتے مسلمانوں پر سے توجہ ہٹانا ہے۔ تو میں بھی یہ ہو سکتا ہے اگر ادارے اس پر یا گورنمنٹ سچ کے لیے اس طریقے کی چیزیں نکل کے سامنے آئی ہیں تو جس دن آپریشن ہوا تھا اس وقت ہی کیوں نہیں یہ فوٹیج چلائی گئی اور یہ تمام چیزیں بات جو ہے وہ پیش کی گئی مین اسٹریم میڈیا میں۔ اگر آپ 3 دن بعد 4 دن بعد اس طرح کی خبریں چلائیں گے تو اس میں بھام پیدا ہوگا اور پھر اس میں حقائق جو ہے وہ مسخ کرنے کی بات بھی کی جائے گی۔ ناظرین، اور یہ مقبول جان کا ایک کلپ ہے جس کی میں بات کرتا چلو بتاؤں آپ کو۔ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے 4-5 ایس پیز کی کال آئی، وہ کہتے تھے کہ ہم یہاں سے گولیاں مارتے تھے اور آگے سے وہ درود شریف کا ورد کرتے تھے، کیا ہماری بخشش ہوگی؟ یہ بہت بڑی بات اور یہ مقبول جان صاحب نے کی کہ اگر سامنے سے نہتے لوگ درود و سلام پڑھ رہے تھے ان پر گولیاں برسائی جانا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ناظرین، اسی دوران ایک اور خبر بھی سامنے آئی، کچھ لوگ اس پر بھی بات کر رہے ہیں کہ 36 گھنٹے گزرنے کے باوجود بھی جو شہداء ہیں ان کی لاشیں نہیں دی جا رہی، زخمیوں کو جو ہے وہ نہیں سامنے لایا جا رہا کہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ سما نیوز نے کل ایک پروگرام کیا کھوجی نام سے، سچ کی تلاش میں، اور بہت زبردست وہ پروگرام رہا جس میں بہت سے حقائق سامنے آئے اور اس میں یہ بات بھی کی گئی کہ جو لاشیں ہیں آخر وہ کتنی تھی، شہداء کتنے تھے۔ جب عوام سے پوچھا گیا تو وہاں کی عوام جو نیوٹرل تھی انہوں نے تقریباً بتایا کہ 600 سے 700 کے قریب عوام جو ہے یا نہتے لوگ تھے ان کو شہید کیا گیا۔ 600-700 آدمی کی ڈیتھ ہو چکی ہے، زخمی کی جو تعداد ہے وہ کچھ کہہ نہیں سکتے۔ لاشیں پڑی ہوئی دیکھی ہیں ادھر گاؤں میں، گلیوں میں، بازاروں میں، جدھر جدھر آدمی کے پیچھے گئے فائرنگ کرتے گئے، اسٹریٹ فائر کیے گئے گراؤنڈ میں اور دیگر جگہوں پہ جا کے جو ہے وہ لاشوں کو گرایا گیا۔ اور جب ایدھی والوں سے پوچھا گیا اسی پروگرام میں سما نیوز کے اینکر نے تو جو تحریک لبیک کے کارکنان ہیں وہ کہاں گئے، وہ کون لے کر گیا؟ وہ سر پولیس والے لے گئے ہیں، پتہ نہیں کہاں لے کے گئے ہیں، انہوں نے کسی کو بتایا ہی نہیں۔ انہوں نے یہ بتایا کہ جو لاشیں تھیں ان کو پولیس والے اپنے ساتھ لے گئے، نہ جانے کہاں لے کے گئے۔ تو یہ جو چیزیں اب نکل کے سامنے آ رہی ہیں یہ گورنمنٹ کے لیے بہت ہی زیادہ شرمناک چیزیں ہیں کہ وہ چھپا رہے تھے جو حقائق آہستہ آہستہ نکل کر وہ سامنے آ رہے ہیں اور مزید بھی جیسے وقت گزرے گا وہ حقائق نکل کر سامنے آتے رہیں گے۔ ناظرین، تمام جو اب اس وقت کی صورتحال ہے کافی زیادہ نازک ہو چکی ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کے جو رہنما کارکنان ہیں مسلسل ان پہ چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں۔ اس پر مفتی منیب الرحمان صاحب کو سوچنا پڑے گا جنہوں نے ایک مطالبہ کیا تھا، اس مطالبے پر اب تک گورنمنٹ عمل نہیں کر رہی۔ تو آئے اس پہ ہمارے علماء اہل سنت کا کیا کردار ہے آنے والے دنوں میں وہ بھی معلوم ہوگا، اور حافظ سعد رضوی صاحب جو ہے وہ کہاں ہیں کہاں نہیں یہ اب پھر ایک بار کشمکش میں ہیں۔ عمران راز خان صاحب کے مطابق اداروں کی گرفت میں ہیں جبکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ گرفت میں نہیں ہیں۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے آنے والے دنوں میں، جو ہے تمام چیزیں سامنے آئیں گی تو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ کل تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، کاشف رضا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔